بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی علمی اور فکری تاریخ کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم پولیٹیکل ہسٹری پہ زیادہ ہم نے فوکس نہیں کیا، بلکہ علمی اور فکری تاریخ پہ ہمارا فوکس رہا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس طریقہ ہے، ورنہ آپ عام طور پر کسی بھی ہسٹری کی بکس کو پڑھیں گے تو بس وہ بادشاہوں کی ہسٹری ہوتی ہے کہ جس میں آپس میں بادشاہوں کی آپس میں جنگیں اور یہی کہانیاں ہی چلتی ہیں۔ تو بہرحال میرا فوکس ہی نہیں رہا، میرا فوکس یہ رہا ہے کہ علم اور فکر میں کیا کیا امپرومنٹ آئی ہیں امت مسلمہ میں۔ پچھلے لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوکس تصوف تھا، اور تصوف کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے بیک گراؤنڈ میں بدھ مت، ہندو مت اور کرسچنز اور جوز کیا پہلے تصوف کیسے تھا، پھر مسلمانوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور آیا تو اس میں کچھ لوگوں میں تصوف کا ذوق آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا اس میں کہ بھی یہ نہ کریں، آپ رہبانیت سے بچیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا پیریڈ بھی ہم نے اسٹڈی کی کہ تب تصوف کا ایک ڈیولپمنٹ کا پیریڈ تھا 150 ٹو 350 ہجری۔ یہ پورا پڑھ چکے کہ کیسے ہوتے ہوتے یہ معاملہ ہوا تھا، اور کیسے اس میں کیسے آئیڈیاز آنے لگے، اس پہ بکس بھی لکھی گئیں، سائیکالوجی پہ بہت ڈیپتھ سے آیا معاملہ، اور بہت سارے آئیڈیاز بہت سارے آئے تھے، یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اور اس میں آتے آتے ہم یہاں پہ رک گئے تھے کہ اب ہم تیسری پیریڈ جو تصوف کا ہے، جس کو میں عوامی تصوف کا دور، یہ 350 ٹو 656 ہجری کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، یہ تقریباً 300 سال کا پیریڈ ہے۔ تو اس کو ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آج تک موجود ہیں، وہ آپ کو آج بھی نظر آئیں گے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد 656 ہجری یعنی 1258 سے لے کے آن ورڈ آج تک کی جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو اس کے اندر اور بہت سی امپرومنٹ آئیں، بہت سی چینجز آئی ہیں، اس کی سٹڈیز ہم آگے کریں گے۔ تو ابھی تو ہم اس ٹائم یہ دیکھتے ہیں کہ 350 ٹو 656 ہجری کا پیریڈ میں کیا معاملہ ہوا، یعنی 961 ٹو 1258 عیسوی کیلنڈر میں۔ اب عوامی تصوف کے دور میں بہت سارے پہلو آپ کو نظر آئیں گے، جس کو ہم ابھی الگ الگ لے کے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک پہلو ہوگا شریعت اور طریقت میں ہم آہنگی اور تصوف اور دعوت، ایک یہ پہلو ہم دیکھیں گے۔ پھر پیری مریدی کا سلسلہ کیسے ڈیولپ ہوا، کیا معاملہ ہوا، اور بہت سارے تحریکیں، باطنیہ، کرامیہ، ملامتیہ، زنات کا، یہ بہت تصوف کی تحریکیں پیدا ہوئیں، تو ان کے کیا کیا آئیڈیاز آئے، یہ ہماری سٹڈی ہوگی۔ پھر مزارات اور خانقاہوں کے تعمیر کیسے ہوئی، اور تصوف کی عوامی مقبولیت کیسے ہوئی، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ پھر سلسلہ ہے طریقت یعنی صوفی آرڈر، یہ کیسے بنے، جس کو وہ سلسلہ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے اور کیسے بنا ہے، اس کی ہم سٹڈی کریں گے۔ پھر تصوف کی امہات کتب یعنی جو خاص اہم ترین بکس ہیں کیسے لکھی گئی۔ اس کے بعد پھر انڈیا میں تصوف کیسے ڈیولپ ہوا، یعنی اب ظاہر ہے کہ تصوف پہلے سے ہندو مت میں اور بدھ مت میں تھا، تو اب مسلمانوں میں تصوف کیسے آیا اور کیا معاملات ہوا ہے۔ پھر صوفیہ اور فلسفہ کیسے آپس میں مرج ہوا، اور کیا پھر تصوف کا عروج کیسے پہنچا، تو وہ یہ پیریڈ ہے جس کی ہم سٹڈی کرنے لگے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کے لیے ہم فلسفیانہ تحریکوں کی ہم پہلے سٹڈی کر لیں، جو باطنیہ، کرامیہ، ملامتیہ اور زنات کا، یہ کیا تھے، یہ کیا لوگ تھے۔ باطنیہ یہ ایک پچھلے ہی لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ چھپا کر خفیہ طریقے سے اپنے آئیڈیاز پھیلانا، تو یہ باطنیہ ایک پوری تحریک تصوف کے اندر بن گئی تھی کہ صوفیہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ بالکل چھپا کے اپنا آئیڈیاز پہنچاتے تھے، اور عام آدمی کو نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ جو بھی ان کے اندر مرید بنتے تھے تو انہی کو ہی صرف بتاتے ہوتے تھے، اور ان کا آئیڈیا یہی تھا کہ بھی چھپا کے ہی رکھیے۔
اچھا، اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں یہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، یہ منصور حلاج صاحب جنہوں نے یہ ایک واضح اعلان کر دیا تھا حنا الحق کہ میں ہی خدا، یہ کہہ دیا تھا انہوں نے، تو اور یہ بڑا عام لوگوں میں پہنچا دیا تھا انہوں نے بات. تو اس پہ پھر حکومت نے ان کو پکڑا، ان کو پوری احتسابی عدالت نے ان کو چیک کیا، دیکھا، پوچھا، اور پھر تب بھی منصور حلاج صاحب نے یہی مانا نہیں جی یہ ایسا ہی ہے، تو تب ان کو سزا موت بھی دی گئی تھی. تو وہی تصوف کہ کئی صوفیوں نے پھر ان کو کہا کہ منصور حلاج کی بات درست ہے، لیکن انہوں نے یہ اس کو عام لوگوں میں پھیلا دیا، تو یہی ان کی غلطی پہ یہ تنقید کرتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک تحریک الگ بنی جس کو زنادقہ کہتے ہیں، کہ جو اسلام کے دشمن افراد کے خفیہ طریقے سے وہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے تصورات کی دعوت پھیلانی شروع کی، لیکن عام لوگوں تک آسانی سے نہیں پھیلائی، بلکہ آہستہ آہستہ، کہ ظاہر ہے کہ صوفیہ کا طریقہ یہ بالکل چھپا کے خفیہ طریقے سے آئیڈیاز پہنچانے کا وہی زنادقہ نے کیا، تو ان کا آئیڈیاز بھی یہ مسلمان صوفیوں کے اندر ان کی بکس میں بھی آپ کو ملیں گے. اچھا، تیسرا دیکھیے کرامتہ، یہ ایک فرقہ تھا. تو یہ کرامتہ یہ اسماعیلی فرقہ شیعہ حضرات کا جو تھا، تو انہی کے یہ ایک پوائنٹ آف ویو ان کا ایک الگ فرقہ بن گیا تھا، کہ جنہوں نے شریعت کا بھی انکار کیا تھا اور شریعت اور طریقت کا فرق بھی انہوں نے کیا تھا کہ نہیں جی شریعت تو عام لوگوں کے لیے کہ جو عام یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کرتے رہے، اور ہمارے لیے طریقت کا طریقہ. تو انہوں نے ایک اپنا طریقہ ایجاد کیا تھا، اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اباحیت پسندی جس کو ہم اینٹینومینزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ اباحیت کہ کوئی حرام نہیں ہے ہمارے لیے، سب حلال. تو یہ ان کے ہاں یہ آئیڈیا آیا تھا کرامتہ میں. انہوں نے اب وہی چیزیں پھر تصوف کی بکس میں بھی ان کے آئیڈیاز بھی آ گئے. ملامتیہ ایک الگ ایک تصوف کے اندر ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ایک الگ بن گیا تھا، کہ جو ملامت اپنے آپ کی کرتے تھے، یعنی وہ یہی تھا کہ اپنے جسم کے خلاف جب ہر چیز کو وہ اس کے خلاف ہوئے تو اب اتنی ملامت ہم کریں کہ سب ہمیں ذلیل سمجھے. تو تبھی ان کا نام ملامتیہ، یعنی ملامت کا مطلب کہ اگلا ان کو بہت برا سمجھے. تو وہ ان کے یہاں بھی آ گیا تھا، اور وہ ایسی غلط حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو جناب ذلیل کریں، اور یہ ان کا ہوتا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے تب ہم روحانیت پہ زیادہ پہنچیں گے. تو ایک یہ آئیڈیا تھا. تو اس کے لیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، بلکہ خود صوفی اسکالر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک ان کی بک ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یہ ہوئی ہے.